بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ نئے چیف کی تقرری خوش آئند، فوج کو سیاسی بکھیڑوں میں گھسیٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ فوجی کمان کی تبدیلی سے بھارت میں سوگ کا سماں ہے۔ دشمن کے انتشار پھیلانے کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ سانحہ راجہ بازار کے اصل مجرموں کو بے نقاب کرنا پاک فوج کا عظیم کارنامہ ہے۔ نئے آرمی چیف بے گناہ مقدمات بھگتنے والوں کو ریلیف دلوائیں۔ فکر موسوی کو عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سربراہ TNFJ علامہ حسین مقدسی کا اسلام آباد کے عہدیداران سے خطاب۔ علامہ سید شبیہ الحسن کاظمی کی زیر سرکردگی TNFJ اسلام آباد کے عہدیداران کی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی سے ملاقات۔ وفد سے خطاب کرتے ہوئے علامہ آغا سید حسین مقدسی نے نئے آرمی چیف کی تقرری کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اہل سیاست سے اپیل کی کہ وہ افواج پاکستان کو سیاسی بکھیڑوں میں گھسیٹنے کا سلسلہ بند کریں۔ خوش اسلوبی کے ساتھ فوجی کمان کی تبدیلی سے بھارت میں سوگ کا سماں ہے۔ جلتی پر تیل ڈال کر انتشار و فساد پھیلانے کے خواہاں دشمن کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ ازلی دشمن کلبھوشنوں کے ذریعے سرحدوں کے اندر وار کر رہا ہے۔ آپریشن رد الفساد کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ فساد پھیلانے کی خوفناک سازش سانحہ راجہ بازار کے اصل مجرموں کو بے نقاب کرنا پاک فوج کا عظیم کارنامہ ہے۔ نئے آرمی چیف بے گناہ مقدمات بھگتنے والوں کو ریلیف اور اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ پاک فوج سے فائدے اٹھانے والے ہی اسے بدنام کرتے رہے ہیں۔ ہر محب وطن عساکر پاکستان کی پشت پر کھڑا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کے مطابق نواسی رسول سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی ولادت پر نور کی مناسبت سے 5-6 جمادی الاول کو ایام عقیلہ بنی ہاشم منائیں گے۔ زینبی کردار ظلم کے خاتمے کی ضمانت ہے۔ محافل میلاد کا انعقاد کر کے مظلومین عالم سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے خالصتاً انتظامی مسئلے کو جس انداز میں سیاسی تنازع کی شکل دی گئی، اس پر ہر محب وطن متفکر تھا۔ پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شہری جنرل سید عاصم منیر کے لیے دعا گو ہے۔ انہوں نے کہا کہ نااہل سیاستدان ہمیشہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا موجب بنے اور مفادات پورے ہو جانے پر انہی سیاستدانوں نے پاک فوج کو بدنام کر کے دشمنوں کو خوش کیا۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اقوام و ملل کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے اس کے محافظوں کو کمزور کیا گیا اور اندرونی انتشار کے ہتھیار سے عظیم سلطنتوں کو زمیں بوس کیا جاتا رہا۔ وطن عزیز پاکستان بھی اس وقت انہی سازشوں کی زد میں ہے، جنہیں ناکام بنانے کے لیے تمام محب دین و وطن قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علامہ حسین مقدسی نے تحریک کے رہنماؤں پر زور دیا کہ نفرتوں کے خاتمے اور انتشار کے تدارک کے لیے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کے امن و محبت کے پیغام اور فکر کو عام کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا جائے۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما علامہ بشارت حسین امامی، چیئرمین پولیٹیکل سیل ذوالفقار علی راجہ، علامہ فخر عباس عابدی، علامہ فصاحت گردیزی اور دیگر عمائدین بھی موجود تھے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مشن پر قائم و دائم رہیں گے۔ میلاد النبی، ولائے علی، عزاداری، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے فروغ کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنے عظیم قائد کے نقش قدم پر چل کر وطن دشمن قوتوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گی۔ مرکزی ماتمی حیدری دائرہ پاکستان کے زیر اہتمام علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے درجات کی بلندی کے لیے ہدیہ مجلس کا اعلامیہ۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مرکزی حیدری دائرہ پاکستان کے زیر اہتمام علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے درجات کی بلندی کے لیے ہدیہ مجلس و ماتمداری کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں ماتمی سالاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے ذاکر سید اقبال حسین شاہ نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی بصیرت افروز قیادت کے رہنما اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے پاکیزہ مشن کے لیے پرچم حسینیت کو ہر حال میں بلند رکھیں گے اور کسی قسم کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی وضع کردہ پالیسی پر امانت و دیانت کے ساتھ قوم ثابت قدم رہے گی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنے عظیم قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن دشمن قوتوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان شیعہ سنی بھائیوں نے مل کر بنایا تھا اور تمام مکاتب کے حقوق کی برابر کی سطح پر ادائیگی ہمارا آئینی حق ہے، جس سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے 38 سالہ دور قیادت کو مکتب تشیع کے لیے آبرومندی، شیعہ سنی اتحاد اور دین و وطن کے خلاف سازشوں کو ناکام
بنانے، میلاد النبی، ولایہ علی، عزاداری حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے فروغ کے لیے تاریخ کا سنہری باب قرار دیا۔ مجلس سے علامہ مفتی باسم عباس ظاہری، علامہ سید وقار حسین نقوی، مولانا رضا قاسمی، مولانا ملک جلال حیدر الحیدری اور دیگر ذاکرین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مفتی باسم عباس ظاہری، علامہ وقار حسین نقوی نے اجتماعی دعا کروائی۔ اختتام مجلس ماتمداری ہوئی جس میں مرکزی ماتمی حیدری دائرہ، مرکزی ماتمی سنگت سخی شاچن چراغ، مرکزی ماتمی تنظیم راولپنڈی کے علاوہ راولپنڈی کے ماتمی حلقوں نے ماتمداری کی۔ ڈائریکٹر والعصر نیوز سید قاسم الحسینی کی والدہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر ظہری کی والدہ نسبتی TNFJ کے سابق رہنما سید ابوالقاسم شاہ الحسینی کی بیوہ انتقال کر گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سابق بزرگ رہنما عزادار سید ابوالقاسم شاہ حسینی کی بیوہ ڈائریکٹر والعصر نیوز سید قاسم الحسینی، سید ندیم الحسینی، سید مہدی الحسینی، سید مبشر الحسینی، سید احسن الحسینی اور سید شبیہ الحسینی کی والدہ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر ظہری کی والدہ نسبتی کی نماز جنازہ امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی اقتداء میں ادائیگی کے بعد احاطہ دربار سید لطف علی شاہ کاظمی چوڑ ہڑپال راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں سنی شیعہ کابرین، علماء کرام، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان اور ذیلی شعبہ جات کے مرکزی عہدیداران سمیت مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ علامہ سید قمر حیدر ظہری نے اس موقع پر تعزیتی خطاب کیا۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادے کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ دریں اثنا رسم سوئم کے سلسلے میں ڈھوک سیدہ میں مجلس عزا و قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر ظہری نے کہا کہ ماں کی محبت لازوال اور بے مثال ہے۔ خاتون جنت کی کنیز ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سیرت فاطمہ خواتین کے لیے مشعل نور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں اس کائنات کے سب سے اچھے، سچے اور خوبصورت ترین رشتے کا نام ہے۔ ماں کی محبت کسی دن اور وقت تک محدود نہیں ہے۔ علامہ قمر ظہری نے کہا کہ محبت کی ترجمان اگر کوئی ہے تو وہ صرف ماں ہے۔ ماں کی محبت حقیقت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ انسان کے لیے قدرت کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ مجلس اعزاز سے مولانا ملک جلال حیدر الحیدری، ذاکر شوکت عباس نیر، ذاکر ملک مدثر عباس لیا، ذاکر حسن رضا کیانی، سید اسد حسنین مشہدی، قاضی وفا عباس نے بھی خطاب کیا۔ علامہ قلب عباس بخاری نے اجتماعی دعا کی۔ بزرگ عزادار بابا مظلوم حسین شاہ سپرد خاک، ہزاروں سنی شیعہ اکابرین عزاداروں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ مرحوم اتحاد کے دائی اور عقائد موسوی کے بے لوث سپاہی تھے۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اظہار تعزیت۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی کے سابق ضلعی جنرل سیکرٹری بزرگ عزادار بابا سید مظلوم حسین شاہ انتقال کر گئے۔ امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ کے سامنے مفتی سید باسم عباس ظاہری کی اقتداء میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد قبرستان شہداء ڈھوک سیدہ میں ہزاروں اشکبار آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں شیعہ سنی اکابرین، علماء کرام، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان اور ذیلی شعبہ جات کے مرکزی عہدیداران کے علاوہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرزند آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ سمیت مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ علامہ سید قمر حیدر ظہری نے اس موقع پر تعزیتی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بابا سید مظلوم حسین شاہ کاظمی المشہدی ایک ایسے فقیر صفت انسان تھے جن کی وفات سے سرزمین پوٹھوہار ایک عظیم عزادار، مرد وزادار اور پیکر سادگی و ایثار سے محروم ہو گئی۔ تحصیل راولپنڈی کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا کنونشن ہو، قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کا چودھری ملنگ حسین کی قائم کردہ مجلس میں تشریف لے جانا ہو، خالصی عقائد کے سامنے بند باندھ دینے والا ڈھوک سیداں کا تاریخی مناظرہ ہو، 8 شوال کے یوم ندامِ جنت البقیع کے جلوس ہوں، ہر مقام پر بابا سید مظلوم حسین شاہ پیش رہے۔ بہاریں ایسی ہی ہستیوں کے طفیل زندہ رہتی ہیں اور چمن کی تازگی بابا مظلوم حسین شاہ جیسی ہستیوں کے سبب ہی ہوتی ہے۔ دریں اثنا سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اپنی تعزیتی پیغام میں بابا سید مظلوم حسین شاہ کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم اتحاد کے دائی اور قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کے بے لوث سپاہی تھے، جنہوں نے اپنے مرکز کی پالیسی پر عمل کر کے مشن ولا و عزا کے لیے زندگی بسر کی۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مرحوم کے فرزندان سید وسیم کاظمی، سید عقیل کاظمی، سید عمران کاظمی، سید سمر کاظمی، سید زین کاظمی اور سوگوار خانوادے سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اظہار تعزیت۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تحصیل راولپنڈی نائب صدر سید محسن شاہ، ایم او پشاور کے رہنما سید خادم حسین شاہ رضوی اور سید سکلین شاہ رضوی کی پھپھو کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوگوار خانوادوں کے نام اپنے تعزیتی پیغام انہوں نے مرحومین کی بلندی درجات اور پسماندگان کے صبر جمیل کی دعا کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔